على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں بڑے عجیب و غریب فساد کے ساتھ کلام فرمایا. معمول کو مکمل کرنے کے لیے سورۃ الرحمن کی چند آیات، ان کا مختصر ترجمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کو نازل فرمایا. یہ سورت بڑی عجیب و غریب ہے. اس اعتبار سے بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو 31 مرتبہ بیان فرمایا. 31 مرتبہ بیان فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کریم کا سنگار اور قرآن کریم کی زیب اور قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اس سورۃ الرحمن کے اندر اپنی نعمتوں کو شمار فرمایا. دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، نیک بندوں پر، گنہگار بندوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انعامات سے ان کو نوازا ہے یا آخرت میں نوازا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس سورۃ کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اور ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد یہ عجیب و غریب آیت پیش فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اے جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمات، اتنے انعامات کے باوجود تم کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب صورت پیش فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مذکورہ صورت نازل ہوئی، آپ نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنے عجیب و غریب لہجے کے اندر پیش فرمائی. صحابہ کرام بڑی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے بھی یہ صورت پڑھی اور میں نے جنات کی جماعت کے سامنے بھی یہ صورت سنائی، لیکن تم سے زیادہ میں نے جنات کو سمجھدار پایا کہ جیسے جیسے میں یہ آیت پڑھتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم تو سکوت اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، لیکن جنات کی جماعت تو یہ جواب دیتی رہی یا اللہ ہرگز ہم کسی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے. جیسے میں نے جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی، ہر آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں جنات کے گروہ نے یک زبان ہو کر ہر آیت کا یہ جواب دیا کہ یا اللہ ہم کسی بھی آپ کی نعمت کی ناشکری ہرگز نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑے فصیح و بلیغ کلام کو پیش فرمایا. ایک ہی آیت کو بار بار 31 مرتبہ نازل فرمایا، لیکن لگتا ایسا ہے ہر آیت کے بعد میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا کہ یہ نیا نزول ہو رہا ہے. ہر آیت کے بعد میں ایک نیا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ ایک عجیب نعمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کا تکرار فرماتے ہیں. شروع کے اندر اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھلایا، کیونکہ مشرکین مکہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے رحمان پر بڑی چڑ ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ رحم کرنے والے تو ہمارے بت ہے علیہ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے خاص طور سے صفت رحمان کو بیان کرنے کے سلسلے میں صحابہ کو تاکید فرمائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کو شروع کرتے ہوئے صفت رحمان سے شروع کیا اور فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ ذات رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ اللہ نے تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت جو انسان کے سامنے اس صورت میں بیان فرمائی وہ فرمایا علم القرآن، تعلیم قرآن کو سب سے پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ نے ایک اپنی عجیب و غریب نعمت کو بیان کیا، خلق الانسان، وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ ہی ہے جس نے انسان کو وجود بخشا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ نے اپنی دوسری نعمت شمار کرائی۔ تیسری نعمت اللہ شمار فرما رہے ہیں علمہ البیان، وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو گویائی سکھلائی، جس نے انسان کو زبان دی۔ عجیب و غریب طریقے سے انسان بولتا ہے۔ امریکہ کا انسان دوسری زبان میں بولتا ہے، عرب کا آدمی دوسری زبان میں بولتا ہے۔ ہم میں سے ہر خطے کا، ہر گاؤں کا، ہر ملک کا آدمی اپنی دوسری زبان کے اندر کلام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان، وہ رحمان ہی ہے جس نے عجیب و غریب انسان کو نطق اور گویائی کی صفت کے ساتھ مزین کیا۔ یہ انسان اور جانوروں کے درمیان میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب امتیاز ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ عجیب انعام دیا ہے کہ اس کو مختلف زبانوں کا علم دیا، وہ مختلف طریقے سے بول بھی سکتا ہے، مختلف طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، بکری ہے، بھیڑ ہے، کہ چاہے کہیں کی ہو ان کی ایک ہی زبان ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عجیب و غریب نعمت دی ہے کہ ہر ملک میں، ہر خطے میں ایک عجیب و غریب زبان کے ساتھ وہ تکلم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین نعمتیں شروع میں بیان فرمائی کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان اور بولنے کی صلاحیت سے نوازا۔ مفسرین یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں علم القرآن پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو جب بیان کیا تو سب سے پہلے جو نعمت بیان کرنی چاہیے وہ خلق الانسان پیش کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے خلق الانسان بیان نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے جو بیان فرمایا اپنے نام الرحمن کے بعد فرمایا علم القرآن۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو اللہ نے سب سے پہلی نعمت بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ بیان کر دیا کہ انسان تیری تخلیق کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے، تیری تخلیق کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ تمہیں بنانے، تمہیں پیدا کرنے، تمہیں وجود میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ تم تعلیم قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور کرو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ یہ مفسرین یہاں نقطہ لکھتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب تعلیم قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے انسان اس نعمت سے محروم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین خصوصی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند تک حساب کے پابند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری چیزیں مخلوقات ہیں۔ مشرکین کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چاند ہو، سورج ہو، پرستش کے لائق یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہے۔ ایسی مخلوقات ہے جو اللہ کے حکم عدول ہی نہیں کر سکتی۔ جو سورج ہے، چاند ہے، جو وقت میں اللہ نے ان کو لگایا ہے، 30 دن جو ان کے لیے متعین کیے، ان کا پھیرا 30 دن میں پورا ہونا ہے۔
12 مہینے کے اندر ان کا چکر پورا ہونا تو 12 مہینے میں مکمل ہونا ہے۔ بہرحال اللہ نے سورج کو، چاند کو جس خدمت پر لگایا ہے وہ اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج اور ہر مخلوق اللہ کی سجدہ کرتی ہے۔ غروب سے پہلے چاند سجدہ کرتا ہے، طلوع سے پہلے سورج سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تمام مخلوقات ہے، اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اسی طریقے سے بیلیں ہیں، درخت ہیں، ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ درخت اشجار ہوں، نباتات ہوں، بیل ہوں، بوٹے ہوں، غرض یہ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، یا تو حقیقتاً سجدہ کرتی ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت کے لیے لگایا ہے وہ اسی خدمت کو انجام دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی مطیع ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنے کے باوجود وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، فرمایا وہ رحمان ہی کی ایک عجیب و غریب قدرت ہے جس نے آسمان کو اونچا کیا۔ آسمان کی بلندی کی طرف غور کرو۔ ووضع الميزان، اور ترازو کو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کر سکو۔ اللہ نے اپنی عجیب و غریب نعمت کو بیان کیا کہ وہ قدرت والی ذات رحمان ہی کی تو ہے جس نے اتنے لمبے چوڑے ایک بڑے بغیر کسی ستون کے ایک عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بچھا رکھا ہے، جس کے لیے کسی ستون اور کسی کھمبے کی ضرورت نہیں۔ مختلف صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کے اندر غور کرنے کا انسان کو حکم دیا۔ اے انسان تو غور تو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے کہ اتنی بڑی چھت کو بغیر کسی دراڑ کے، بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کنکموں سے مزین کر رکھا ہے کہ سال سال ہو گئے، برس برس ہو گئے، نہ اس میں کوئی دراڑ آئی، نہ اس میں کوئی شگاف آیا، نہ اس کا کوئی بلب فیوز ہویا، اور نہ کسی طرح کی کوئی روشنی کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق آیا۔ یہ عجیب و غریب قدرت والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو گھٹاؤ مت۔ مختلف تجارتیں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آلات قائم کیے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز تولنے کے لیے برابری کی جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ رحمان ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا، کس کے لیے؟ مخلوقات کے لیے، کہ پانی کے اوپر اللہ نے اپنے عجیب و غریب قدرت کے لیے اور عجیب و غریب قدرت کے ذریعے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ زمین ہے جہاں آسمان ہے، کوئی چیز نہیں تھی، سارا پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کو کس طریقے سے بچھا رکھا ہے، اور پھر اس زمین کو اس طریقے سے بچھایا کہ زمین نہ اوپر ہل سکے نہ نیچے ہل سکے۔ نیچے پانی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب پہاڑوں کو ذریعے ان کی میخیں گاڑ دی اور زمین کو مضبوط طریقے سے پانی کے اوپر بچھا دیا کہ انسان مخلوقات اس کے اوپر آباد ہے اور مخلوقات اس پر زندگی گزار رہی ہے۔ فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وہ اللہ اور رحمان ہی کی ذات ہے جس نے عجیب و غریب زمین سے میوے اگا دیے، کھجور کے درختوں پر اگا دیے جو چھلکوں والے ہیں، مختلف طریقے کے پھل اور پھول لگا دیے جس میں مختلف ذائقے اللہ نے رکھ دیے۔ یہ عجیب و غریب اللہ ہی کی قدرت ہو سکتی ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، فرمایا اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ رحمان ہی کی ذات ہے جس نے غلہ اگایا بھوسے والا، کہ مختلف اناج، باجرہ اگایا، گیہوں اگایا، مختلف قسم کے اناج اگائے، اور وہ اناج بھی ایسے ہے کہ انسان کے اس میں دو فائدے،
ایک غلہ اس میں سے حاصل ہوتا ہے، دوسرا بھوسا اس میں سے حاصل ہوتا ہے، بھوسا جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور غلہ خود کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا ہی کی قدرت ہو سکتی ہے جو عجیب و غریب زمین، مٹیل زمین سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غلہ جات اگاتے ہیں، والریحان اور پھول اور پھلوں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد جھنجھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، اے جنات، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود تم اپنے پروردگار کی نعمت کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔